کہ آپ لوگ اس کو پڑھ لیں. بھائی کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن کسی بھی ترجمہ کرنے والے نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اب آپ کو استاذ کی ضرورت نہیں رہی، آپ استاذ فری ہو گئے ہیں، اب آپ کو کسی بھی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. شریعت کے جتنے بھی کتب ہیں یا تراجم کیے گئے ہیں اردو میں یا کسی بھی زبان میں، تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اب آپ کو کسی استاذ کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کسی ماہر کی نگرانی کے اندر اس کو نہ پڑھیں اور اکیلے اس کو پڑھتے رہیں. حالانکہ جو ہمارا عصری علوم ہوتے ہیں ان کی ٹیکسٹ کا جب کیا جاتا ہے، تراجم کیے جاتے ہیں یا ان کی بکس تیار کی جاتی ہیں، تو وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ اب آپ کو ہر طرح کی کتابوں سے یہ کتاب بے نیاز کر دے گی، ترجمہ بے نیاز کر دے گا. مگر کسی بھی مترجم نے آج تلک یہ دعویٰ نہیں کیا سوائے اس کے یا ان جیسوں کے. تو یہ ان کی بہت بڑی پلاننگ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے معنی کو جان لینا یا ترجمہ کو جان لینا یا معنی و مفہوم کو جان لینا یہ کافی نہیں ہے بالکل. اس کے لیے آپ کو ایک ماہر استاذ کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ لوگ استاذ کے قریب نہیں جانے دیتے، ماہرین کے قریب نہیں جانے دیتے. میں نے آپ کو مثال پیش کر دی. تو اس کے لیے میں بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ جب آپ بالخصوص شرعی مسئلہ کو پڑھتے ہیں یا قرآن مجید کو پڑھتے ہیں آپ، تو اس کا معنی بھی متعین کرنا ہوگا. قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ یہ جو حکم ہے یہ کہیں مبہم تو نہیں ہے، مجمل تو نہیں ہے. مجمل کا مطلب ہوتا ہے وہاں پہ اجمال ہوتا ہے، چند چیزوں کا بیان کر دیا جاتا ہے. کتنے مقامات پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ. جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں گے وہ بخشے جائیں گے. اب ان آیات طیبات کو پکڑ کے یہ جو غامدی نظریہ کے لوگ ہیں یا مرزائی نظریہ کے جو لوگ ہیں اور جو ان سے متاثر ہوتے ہیں، جو ہمارے ٹی وی اینکر ہیں، وہ کہتے ہیں جناب دیکھو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آؤ، ان دو چیزوں پہ ایمان لے آؤ، تو تمہاری نجات پکی ہے اور کافی ہے اس نجات کے لیے. حالانکہ جس بھی مقام پر یہ بیان کیا گیا قرآن مجید میں اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان کا ذکر ہے، تیسری کسی ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے. تو بھائی وہ آیت مبارکہ مجمل ہے. ایک مجمل ہوتا ہے، ایک مفصل ہوتا ہے. مفصل وہ ہے جس کے اندر ڈیٹیل ہے، ایک ایک چیز کو واضح کر دیا گیا ہے. اور مجمل وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آیات یا وہ مقامات کہ جہاں پہ ڈیٹیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے. اب کون وضاحت کر سکتا ہے؟ اگر آپ ایک چیز ارشاد فرماتے ہیں، آپ کچھ بیان کرتے ہیں، تو اس کا معنی میں تو نہیں بیان کروں گا، اس کی مراد میں نے تو نہیں بیان کرنی. یہ قاعدہ بالکل یاد رکھنے والا ہے، بہت زبردست یہ قاعدہ ہے، یہ لکھنا چاہیے اور یہ یاد کرنا چاہیے کہ جو متکلم ہوتا ہے، جو بات کرنے والا ہوتا ہے، اپنی مراد بھی وہی بیان کرتا ہے. اس کا مفہوم اور اس کی مراد بیان کرنا اس کی ذمہ داری ہے جس نے گفتگو کی ہے، جس نے بیان کی ہے. اب قرآن مجید جو معنی بیان کرے گا تو قرآن اس کی وضاحت کرے گا، یا قرآن نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو اختیار دیا ہے اپنی تشریحات کا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی شارح ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی شارح ہیں، قرآن مجید اس کے اوپر گواہ ہے. تو اللہ اس کے معنی کو بیان کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی کو بیان کریں گے کہ اس کا معنی کیا ہے. لیکن یہ لوگ اس طرح کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ ورغلائیں گے، یہ بحث و مباحثہ میں لے جائیں گے اور کبھی بھی علماء کی طرف نہیں آنے دیں گے. اب قرآن کا معنی قرآن بیان کرے گا سب سے پہلے، یا پھر قرآن مجید کا جو حقیقی معنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے ہیں، وہ قابل عمل ہوگی اور قابل قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے کہ حضور کی آمد کے مقاصد میں سب سے عظیم ترین اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا مقصد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھوں پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں. اب عرب کو ان پڑھ کہا جا رہا ہے جو کہ عربی جانتے تھے اور فصیح ایسے کہ بلا کے آج بھی ان کے کلام کو پڑھا جائے تو علم کے ماتھے پر شکن اور بل پڑ جائیں اور علمی وجود پہ کپ کپی طاری ہو جائے اور راشا طاری ہو جائے. ایسے ایسے معنی کہ ایسے ایسے لفظ اور ان کا انتخاب اور ان کی ترکیب کہ سبحان اللہ بندہ شش کر اٹھتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو فصحاء کو، بلغاء کو، جو بڑے پائے کے اپنے وقت کے مایہ ناز جو عالم تھے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان پڑھ قرار دیتا ہے. جیسے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو امیون میں، دیکھیں یہاں پہ امی کا کیا معنی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے بڑا قادیانی اور مرزا اور چھوٹا مرزا نبی اکرم علیہ السلام پہ جب بھی یہ بھونکتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں تو مغلظات بکتے ہیں اپنے بواسیری منہ سے، تو کہتے ہیں دیکھو جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ تھے معاذ اللہ، اور وہ جاہل تھے، ان کو تو کچھ آتا نہیں تھا، ان کو تو وہ تو اپنے سگنیچر نہیں کر سکتے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا نام کہاں پر لکھا ہوا ہے، میں نے اس پوری عبارت کے اندر کس لفظ کو کاٹنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ادھر کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا ہے ان پڑھوں میں، امیوں میں بھیجا ہے رسولا، عظیم رسول. تو بہرکیف قرآن مجید کی بالخصوص جو تفسیر ہے وہ قرآن مجید ہی کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی کو بیان کریں گے، یا حضور کے شاگرد بیان کریں گے. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یعنی شاگرد صحابہ یا ان کے بعد کے قابل تحسین اور قابل اعتماد ائمہ دین، وہ صرف عربی جاننے والے یا چھوٹے موٹے لوگ نہیں، اس کا جو معنی بیان کریں گے وہ پھر ائمہ دین بیان کریں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسی سورہ جمعہ کی اگلی آیت میں، تیسری آیت میں فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ ان پر قرآن کی آیات کو تلاوت کریں اور ان کا تزکیہ کریں اور ان کو کتاب اور ان کو حکمت سکھائیں، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے. اور میں نے اس لیے اپنے محبوب کو بھیجا ہے کہ صحابہ کے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو بہرکیف قرآن مجید کا اور جو شریعت کا معنی اور مفہوم ہے کوئی شخص اپنے طرف سے اخذ نہیں کر سکتا. اس کو ڈراموں سے اخذ کرنا، اس کو فلموں کا حوالہ دینا، وہ جی دیکھو فلاں فلم دیکھ لو آپ، وہ عراق والوں نے بنائی ہے، وہ ایران والوں نے بنائی ہے، تو آپ کو ساری ہسٹری سمجھ آ جائے گی. اب کیا دین کو ڈراموں کے ذریعے سے اور فلموں کے ذریعے سے جانچا جائے گا؟ یہ معیار ہے؟ یہ آپ لوگوں کو تھاٹ دے رہے ہیں، آپ یہ لوگوں کی آپ تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہے ہیں. تو یہ جہالت ہے، پرلے درجے کی جہالت ہے. اور جو اس جہالت کے گپ اندھیرے کے اندر بھٹک رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی اصلاح بھی کرتے رہیں گے. اور جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں اور حضور کی جو کنیزیں ہیں ان کے لیے انشاءاللہ جو علمی ایک محاذ ہے، آپ جیسے احباب انشاءاللہ آپ کی سرپرستی میں جی اللہ کے فضل سے یہ کام چلتا رہے گا اور ہم اپنا کردار پیش کریں گے. اللہ قبول فرمائے. جی عثمان بھائی. جی ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑی مدلل ماشاءاللہ تعالیٰ آپ نے گفتگو فرمائی ہے. شاہ صاحب یہ جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اس کے ماننے والے ہیں نا، وہ کسی بھی صورت علماء کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اس وقت. تو یہ المیہ یہ ہے سب سے بڑا کہ جب علماء کوئی ویڈیو بناتے ہیں نا تو وہ نیچے آ کے میسج کرتے ہیں کہ آپ کی روٹی روزی جو ہے نا اس سے جڑی ہوئی ہے. حالانکہ مجھے بتائیں، آپ ٹک ٹاک کے اوپر آتے ہیں، شاہ صاحب آپ بھی آتے ہیں، مفتی مبشر شاہ صاحب بھی آتے ہیں، اور دیگر بھی بہت سارے علماء آتے ہیں. تو یہ ٹک ٹاک کون سے پیسے دے رہا ہے؟ یا دیگر اور علماء جو اپنا ٹائم، اپنا وقت نکال کے درس و تدریس سے اپنا ٹائم نکال کے جو یہاں پہ آتے ہیں، تو وہ کیا محض صرف پیسوں کے لالچ کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، ویوز کے لالچ کے لیے یہاں پہ آتے ہیں؟ کیا ویوز سے پیٹ بھر جانا کسی کا؟ خالی ویوز ملنے سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ تو یہ ایک جہالت ہے ان لوگوں کی کہ بھئی ایک عالم ہے، وہ درد رکھتے ہوئے، درد دل رکھتے ہوئے کہ یار یہ بندہ امت کو گمراہ کر رہا ہے، اور تمام جتنے گمراہ کن عقائد جو سٹارٹنگ میں جو فرقے تھے، جو جن کے گمراہ کن عقائد تھے نا، وہ سارے کے سارے عقائد اس بندے نے جو ہے وہ اخذ کر لی ہیں. اور ان کو اب یہ نوجوان نسل کے اندر جو ہے نا یہ بندہ ان کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کر رہا ہے.
صحابہ کے ساتھ دشمنی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب تبع تابعین جو ہیں ان کو مشکوک بنا دیا کہ جناب وہ بڑے پارسا تھے اور جھوٹ بھی جو ہے وہ بولتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب جب آپ نے ایک بندے کو جسے حدیثیں لی گئی ہیں، مثلا تابعین سے، تبع تابعین سے حدیثیں روایتیں لی گئی ہیں، اب جب آپ نے ان کو مشکوک بنا دینا ہے تو پھر وہ حدیثیں جو ہیں ان کی کیا ویلیو رہے گی؟ ایک جو جاہل ہے اس کی نزدیک کیا ویلیو رہے گی؟ جیسے کہ اس وقت ان کی نظر میں علماء کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، حالانکہ ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ بھئی آپ جو کتابیں آپ اس وقت ترجمے کے ساتھ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ترجمہ بھی تو علماء نے کیا ہے، قرآن کی جو تفاسیر جن کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ علماء نے کیا ہے۔ وہ مرزا تو خود قرآن پاک کی آیت نہیں سیدھی طریقے سے پڑھ سکتا، اب جو آیت نہیں سیدھی پڑھ سکتا، جو اعراب غلط پڑ جاتا ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن کی آیات میں جو الفاظ ہیں ان میں کمی بیشی کر جاتا ہے، الفاظ کی جو اعرابوں کی کمی بیشی کرتا ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، الفاظ کے اندر جو ہے وہ جناب کمی بیشی کر جاتا ہے قرآن پاک پڑھنے کے اندر، اس قدر یہ بندہ جاہل آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بندے کو آپ نے جو ہے وہ فوقیت دے دی ہے تمام امت کے اوپر۔ وہ کہتا ہے 1200 سال کے جتنے بھی لوگ گزرے وہ سارے جھوٹے تھے، اب وہ ان کے اوپر حدیثیں فٹ کر رہا ہے۔ اب اندازہ کریں آپ، یعنی جہالت کا یہ بھی کوئی میرے خیال سے کوئی معراج ہی ہو سکتی ہے کہ وہ حدیثیں بخاری سے نکال کے، مسلم سے حدیثیں نکال کے، قرآن پاک کی آیتیں جو کفار کے اوپر نازل ہوئی ہیں، جو مشرکین کے اوپر نازل ہوئی ہیں، جو یہود و نصارہ کے اوپر نازل ہوئی ہیں، وہ آیتیں مسلمانوں کے اوپر فٹ کر رہا ہے، علماء کے اوپر فٹ کر رہا ہے۔ اب بخاری کے اندر واضح طور پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو ہے وہ روایت موجود ہے کہ یہ بدترین جو ہے مخلوق ہے کائنات کی، یہ جو خوارج ہیں، کہ یہ جو آیتیں مشرکین کے لیے یا بتوں کی مذمت کے لیے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں یہ خوارج جو ہیں، وہی عمل آج یہ مرزا جونیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی جو ہے یہ الحمدللہ علماء میدان میں آئے ہیں نا، اس کا بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ ہم اکثر جاتے ہیں، مفتی مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں ان کی ہم ویڈیوز کے نیچے جا کے کمنٹس پڑھتے ہیں، مفتی راشد محمود رضوی صاحب ان کے ہم جا کے نیچے کمنٹس پڑھتے ہیں، شاہ صاحب اپنے جو ہیں ان کے کمنٹس نیچے جا کے پڑھتے ہیں۔ دنیا بہت ساری دنیا طائب ہو رہی ہے، بہت ساری دنیا نے جو ہے وہ لعنت بھیجی ہے ہماری برانڈوں کے اوپر۔ آگے بے شمار لوگوں نے بتایا کہ ہم انہیں 4-5 سال پہلے سنتے تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے علماء کو سننا شروع کیا تو ہم نے اس کے اوپر لعنت بھیج دی اس کے اوپر۔ اور یہ بندہ لعنتوں کا مستحق تھا جس کو آپ نے پورے 1400 سال کی امت کے اوپر آپ نے فوقیت اس کو دے دی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اختلاف اس نے شروع کہاں سے کیا ہے؟ اختلاف علماء سے شروع کیا اختلاف، اس کے بعد بڑھتا بڑھتا یہ جناب تابعین تبع تابعین تک گیا ہے، اس کے بعد بڑھتا بڑھتا صحابہ تک گیا ہے، اس کے بعد اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی اختلاف اس نے کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کہتا ہے نبی علیہ السلام کے سارے جو فیصلے تھے وہ معاذ اللہ وہ درست نہیں تھے، وہ خطائیں کرتے تھے، معاذ اللہ نقل کفر نباشت۔ اور قرآن پاک کی آیت کا رد کر رہا ہے، قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کا رد کر رہا ہے اپنے، یعنی کہ اپنا جو ایک ناقص عقل ہے اس کی بنا پہ قرآن کی آیت کا رد کر رہا ہے۔ اندازہ کریں آپ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے کہ یہ نبی تو کچھ کہتا ہی نہیں، اپنی مرضی سے یہ کہتا ہی کچھ نہیں، جو ہم اس کے اوپر وہی کرتے ہیں یہ وہی کہتا ہے۔ تو کہتا ہے نہیں یہ تو قرآن کے متعلق ہے، حالانکہ 1400 سال میں جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں کوئی ایک تفسیر بھی اس طرح کی نہیں لے کے آ سکتا جس کے اندر کسی نے یہ تفسیر اس کی ہو اس آیت کی کہ نبی علیہ السلام کے جو دوسرے معمولات تھے وہ جو تھے نا وہ اس سے مبرہ تھے یا اس سے وہ علیحدہ تھے۔ اس آیت کا اطلاق جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ان عوامل کے اوپر نہیں ہوتا تھا، کسی نے بھی یہ تشریح نہیں کی۔ لیکن وہ جو اس کے چھوکرے ہیں وہ جناب بڑھ کے مارتے ہوتے نیچے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، مرزا صاحب آپ نے کمال کر دیا آپ نے۔ آج اب وہ سننا تھا، میں ندیم واجدی صاحب ہیں، وہ زیادہ تر وہ الہادیت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور یا لبرلزم کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج وہ اس کی یعنی کہ صحیح انہوں نے آج اس کی کلاس لی ہے اور وہ کہہ رہے تھے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں اس بندے کے آگے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جو فتنہ پرور انسان ہوتا ہے نا اس کے آگے ہاتھ جوڑے جائیں، کیونکہ وہ ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ جو علماء اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس گندی زبان کا جواب علماء کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ دیں۔
اتنی کہ گری ہوئی لینگویج استعمال کرتا ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے یار یہ دیکھیں وہ بندہ جو رلائے ترجموں کے اوپر کر رہا ہے، اب وہ اعتراضات جو ہے وہ علماء کے اوپر کر رہا ہے، حالانکہ رلائے ترجموں پہ کر رہا ہے. اللہ ترجمے اتنے بھیانک ترجمے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم نے کوئی پراپر علم نہیں حاصل کیا ہوا، لیکن ہم نے خود دیکھا، خدا کی قسم میں اب نام نہیں لیتا، چند ایک ویب سائٹ ایسی ہیں جہاں پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ وہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں جن کے ترجمے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، واللہ اتنے فوحش غلطیاں ترجموں کے اندر کی ہوئی ہیں کہ بندہ یعنی کہ پوری کی پوری حدیث کا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے. صرف ایک ترجمہ، ایک لفظ کا ترجمہ غلط کرنے کی وجہ سے وہ پوری کی پوری حدیث کا معنی ہی بدل جاتا ہے. اس طرح کے ترجمے کیے ہوئے ہیں. وہ ترجموں پہ تو رلائے کر رہا ہے، اور مقابلہ تو جو ہے وہ جناب امام کعبہ کے تو چیلنج کر رہا ہے، کبھی تو مفتی منیب الرحمان صاحب کو چیلنج کر رہا ہے، کبھی تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو چیلنج کر رہا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ حال ہے جو ہے نا اس نوجوان نسل کا، اور زیادہ جو اس کے فالوور ہیں وہ سارے ٹین ایجرز ہیں. دکھ کی افسوس کی بات یہ ہے، وہ صرف اس کی بڑھ کے سن کے، اس کے نعرے سن کے، اور اس کی جو وہ غلیظ زبان ہے اس سے متاثر ہو کے، تو وہ جناب اس وقت وہ سمجھے کہ پوری امت کے دشمن یہ بنے ہوئے ہیں. جی اپنا مفتی صاحب یا عثمان بھائی بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مودی بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام بھائیوں کی کے لیے. اچھا مفتی صاحب، میں نے نا پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب تھے تو وہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی نا کسی ملک کے مطلب گورنر نے خط لکھا کہ یہاں پہ ایک بندہ ہے جو متشابہات کے اوپر جو ہے وہ بہت کلام کرتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو. وہاں پہ گیا تو وہاں پھر اس کی نا بہت چھترول ہوئی نا، تو اس کے بعد وہ بندہ تائب ہو گیا. اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کی نظر میں گزرا ہے؟ جی بالکل اس طرح کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا تو وہ اپنی طرف سے بہت زیادہ وہ کیا کرتا تھا، دعوے کرتا تھا، مختلف قسم کے دعوے کرتا تھا، تو مختلف تشریحات کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے اس کے جو نظریات تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے. تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ بعد میں غالباً اس شخص کا نام صبیغ تھا، سعاد کے ساتھ، تو وہ تائب ہو گیا تھا بعد میں. تو بہرحال اس کو جو ہے وہ جلاد کے حوالے کر دیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ کوڑے مارے جائے. تو اس کی جب خوب پھینٹی لگائی انہوں نے، تو کچھ دنوں کے بعد پھر اس کو پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ دوبارہ اس کو لے کر آؤ. وہ دوبارہ جب اس کو لے کر آئے تو فرمایا کہ اس کو پھر پھینٹی لگاؤ. تو اس کو پھر پھینٹی لگائی گئی. اس طرح 2-3-4 مرتبہ اس کو بلایا گیا، اور اس کو جو ہے نا وہ اسی طرح اس کی پھینٹی لگاتے. تو اس نے بالآخر کہا کہ جناب آپ یا تو مجھے جان سے ہی مار دیں، مہربانی کریں، تو یہ میں توبہ کرتا ہوں اور تائب ہوتا ہوں. تو پھر وہ پکے تائب ہو گئے. دوبارہ انہوں نے ایسا وہ کبھی بھی نہیں سوچا، یا کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو بعد میں پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے کے بارے میں، تو وہ پھر وہ رائے بھی نہیں دیتے تھے نا، اپنی وہ رائے نہیں دیتے تھے. وہ فرماتے تھے جو اکابرین نے، علماء نے جو بیان فرما دیا ہے تو میری بھی وہی رائے ہے. تو اس کا بھی یہی حال ہے، جو اپنے اکابرین سے بیزار ہے خود بھی، اور اللہ کے بندوں کو بیزار کر رہا ہے، اور سبب بن رہا ہے بہت زیادہ گمراہی کا. تو اس کا بھی جو علاج ہے نا وہ یہی علاج ہے کہ اس کی دھلائی ہو اگر، اور ظاہر ہے کہ یہ حاکم وقت ہی کر سکتا ہے. استاذ گرامی سے ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، جو حاکم وقت کی ذمہ داریاں ہیں وہ کوئی شخص تو ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا نا.
وہ تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، اور حاکم وقت ہی سزا دے سکتا ہے، کوئی اور سزا تو نہیں دے سکتا۔ اور اگر کوئی اور سزا دیتا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے بھی پھر خود اسلام کے اندر جو ہے وہ بڑی سختی ہے، جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ تو ویسے حال تو یہی ہے، اور یہ حاکم وقت کے کام ہے کہ وہ اس سے اسلام کا اور دین کا اور جو اس نے تمسخر اڑایا اس کا بدلہ لے، اور اس سے حساب لے۔ لیکن پھر بھی تو استاد اگر ہمیں فرما رہے تھے، اب ظاہر ہے وہ معاملہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ علمی طور پہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کریں، اور جو امت کو یہ بہکا رہے ہیں اور ورغلا رہے ہیں، تو امت کو جو ہے وہ اس کے فتنے سے بچاتے ہوئے اپنا کردار پیش کریں، جو کہ الحمدللہ اپنا کردار پیش کر رہے ہیں۔ مجاہدین، علماء بھی بہت سارے، اور اسی طرح اب جیسے احباب اپنا کردار پیش کر رہے ہیں، اپنا حصہ اس کے اندر شامل کر رہے ہیں۔ تو یہی اس کا ایک واحد حل ہے۔ دوسرا حل ظاہر ہے، دوسرا جو آپشن ہے وہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، اور وہ دنیا پی کے سو رہے ہیں سارے کے سارے۔ اب تو علاج تو یہی ہے جو آپ نے جس حوالہ کی طرف، جس واقعہ کی طرف آپ نے رہنمائی کی۔ بہرحال وہ شخص جو تھے، معروف ہے اسود الغابہ کے اندر ان کے بارے میں ہے، صبیغ ان کا نام تھا۔ وہ اسلام لے آئے تھے، اور اسلام کی طرف پھر وہ مائل ہو گئے، اور پھر دوبارہ انہوں نے کبھی اس قسم کی جو باتیں تھیں جو برگشتہ کرنے والی تھیں، اس سے پھر انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ جی اچھا مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب ایک اور بھی روایت میرے ذہن سے گزری ہے، پتہ نہیں وہ کون سی کتاب کے اندر ہے، شاید آپ ہمیں رہنمائی کر سکیں۔ وہ تھی کہ ایک بندہ تھا، تو وہ ہر نماز کے اندر جو تھا نا، وہ ایک آیت کی تلاوت کرتا تھا، تو وہ بار بار اسی کی تلاوت کرتا تھا، سورہ عبسہ کی شاید کرتا تھا تلاوت۔ تو وہ صحابہ نے پھر شکایت لگائی حضرت عمر کے آگے نا، کہ یہ بندہ بار بار جو ہے وہ اسی آیت کا جو ہے نا وہ تلاوت کرتا ہے۔ تو وہ پھر حضرت عمر نے شاید سزا دی تھی اسے، یہ نہیں پتا، مجھے روایت جو ہے نا وہ صحیح ذہن میں نہیں آ رہی پوری۔ جی جی، سورہ عباسہ کی ہی شان نزول میں علماء نے یہ واقعہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ جب بھی تلاوت کرتا تھا تو سورہ عباسہ کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عباسہ کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو خطاب فرمایا ہے، تو ظاہر بین جو لوگ ہیں اور جو منافقین ہیں، تو اس کے اندر وہ بڑی بغلیں بجاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری۔ تو وہ بڑی بغلیں بچاتے ہیں اس سورہ کے اندر۔ یہ ایک صحابی رسول کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے جو وقت کے حاکم تھے اور سردار تھے، تو ان کی تربیت فرما رہے تھے۔ تو یہ جو صحابی تھے، یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، تو حضور نے یہ چاہا، چونکہ آپ غریب تھے، یہ صحابی غریب تھا، تو اس وقت کے جو بڑے بڑے سردار تھے، نبی کرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں۔ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، دیکھیں نا جس طرح آپ کا دل کڑتا ہے کسی کی وہ چیزیں دیکھ کر، آپ کی غیرت اور آپ کا خون جوش مارتا اور کھولتا ہے، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ اپنا کردار پیش کریں، اور ان لوگوں کی تربیت کریں اور انتظام و انتصرام کریں، اور ان کو حق کی طرف لے کر آئیں۔ تو آپ ہم اپنے طور پر کاوش کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو دل کڑتا ہے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن مجید میں کتنے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک مقام پہ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان مبارک کو اور جان اقدس کو آپ ضائع کرنے والے ہیں اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بہت کڑتے تھے، راتوں کو سجدوں میں جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور آہوزاریاں کرتے تھے، روتے تھے اور سسکیاں لیتے تھے، آہیں بھرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے ان کے لیے،
اور ساری ساری رات عبادات کرنے کے دیگر جہاں پر مقاصد تھے، تو اس میں سے ایک مقصد اپنی امت کی بخشش اور ان کی نجات اور ان کی مغفرت کے لیے تھا، اور ان کے ایمان کے لیے حضور کا جو ہے وہ پریشان ہونا تھا اور غم زدہ ہونا تھا۔ تو حتیٰ تورمت قدمہ، نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، پاؤں اقدس وہ سو جایا کرتے تھے۔ تو یہ تھی اصل میں، لیکن وہ جو صحابی تھے ان کا اس بات